اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سر محمد حسین گزشتہ سال گریڈ 7 سے گریڈ 8 میں آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رواں سال بھی کرونا کے پیش نظر حکومت پاکستان نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی صورتحال عائد کر دی ہے، جس کی وجہ سے اماں فاؤنڈیشن کی انتظامیہ نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ امید ہے آپ سب ان حالات اور معاونت کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاونت کریں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز کی جانب۔ تو پیارے بچوں، یونٹ 1 کے اندر آپ کے پاس ایک ہی لیسن ہے، آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان، جس کو ہم تقریباً 4 حصوں کے اندر سمجھیں گے۔ شیڈول میں نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ چیپٹر ہے جو آپ کا چیپٹر نمبر 1 آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان، وہ پیج نمبر 5 سے 12 تک ہے۔ تو اس کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ویڈیو 1 کے اندر آپ کے پاس پیج نمبر 5 سے 7 تک ہوگا، ویڈیو 2 کے اندر 7 سے 9 تک ایکسپلین کروں گا، ویڈیو 3 کے اندر 9 سے 11 تک، اور ویڈیو 4 کے اندر 11 سے 12 تک۔ اور اس کی جو بھی ورکنگ کرنی ہوگی وہ آپ کو ورک شیٹ کے اندر پرووائڈ کیا جائے گا کہ کون سی ورک آپ کو کہاں پر کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں اس کے پہلے پارٹ کی طرف، آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان۔ سب سے پہلے چیپٹر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی نظریاتی اساس۔ یہاں پر نظریاتی اساس سے مطلب ہے کہ پاکستان کس نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، یعنی پاکستان کو حاصل کرنے کا ہمارا مقصد کیا تھا، ہمارا نظریہ کیا تھا۔ اس کی ریڈنگ ہم کریں گے پیج نمبر 5 سے لے کر پیج نمبر 7 تک، جس کے چیدہ پوائنٹس میں نے یہاں پر آپ کو مینشن کر دیے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے میننگ آف آئیڈیولوجی، یعنی ہم سب سے پہلے ہیڈنگ ہے ہمارے پاس میننگ آف آئیڈیولوجی، اس کا مطلب ہے نظریے کا مطلب۔ اس کی میں کمپلیٹ ریڈنگ نہیں کروں گا، لیکن اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا وداؤٹ ریڈنگ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریے کا مطلب کیا ہے۔ نظریے کا مطلب تو یہی ہے کہ کسی کی سوچ، کسی کی فکر، کسی کی چیز، کسی بارے میں ہمارا نظریہ ہونا۔ فار ایگزامپل، ہم نے راستے میں کوئی ایک چیز دیکھی، کوئی بھی گاڑی دیکھی، کوئی کچھ بھی دیکھا ہم نے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے چلنے والے 3 اور لوگ بھی ہیں۔ اس گاڑی کو ہم چاروں لوگوں نے برابر دیکھا، لیکن ہر ایک کے سوچ میں، ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ باتیں آئیں گی۔ کوئی اس کی کلر کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی اس کی ڈیزائن کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی اس کا ماڈل سوچ رہا ہوگا، کوئی یہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ گاڑی چلا کون رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہوگا اس کا مالک کون ہے۔ یعنی ہر ایک کا نظریہ علیحدہ علیحدہ ہوگا کسی کو بھی چیز کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے، تو اس کا مطلب جو لیا گیا ہے وہ وائڈر میننگ میں لیا گیا ہے، یعنی کسی ایک پرٹیکولر بندے کی نہیں، بلکہ پوری قوم کی یا پوری جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے نظریے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کا سوچنے کا طریقہ، ان کا نظریہ، ان کا ذہن ہر ایک سے جدا جدا ہے، لیکن جب ان کا مقصد ایک ہو جاتا ہے، ان کا جو ہے وہ گول ایک ہو جاتا ہے، تو ان تمام کا نظریہ بھی ایک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے 3rd پیراگراف کے اندر جو ہے وہ ہمیں اسلامی معاشرے کے حوالے سے گائیڈ کیا گیا ہے کہ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی سوسائٹیز قائم ہیں، جتنے بھی معاشرے قائم ہیں، ان تمام معاشروں کے اندر اسلامک سوسائٹی یعنی اسلامی معاشرہ ایک یونیک اہمیت رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کا جو ماننا ہے وہ ایک ہے، مطلب ہمارا رب ایک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا کے، اس عالم کے جو آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک یونیورسل دین ہے جس کے اندر تمام قسم کے ڈسکرمنیشن، یعنی تمام قسم کے اختلافات، یعنی کالے اور گورے کا فرق، اس کے علاوہ امیری غریبی کا فرق، اور سورس کی بنیاد پہ جو ہم فرق کرتے ہیں، ان تمام فرق کو، ان تمام تفریق کو جو ہے وہ اسلام نے اپنے پیروں تلے روند دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ برابر ہیں۔ تقوی کی بنیاد پر جو ان کو اہمیت دی جاتی ہے کہ جو بندہ زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ نیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اپنے آپ سے برتر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی بنیاد پر ہم کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ یہ جو معاشرہ قائم کیا گیا ہے، اسلامی معاشرہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ کچھ اصولوں پہ رکھی گئی ہے۔ جو اصول ہمارے پاس ہے ٹالرنس، جسٹس، ایکویلٹی، پیسفل کو ایگزسٹنس۔ ان تمام کو جو ہے تفصیل آگے بھی بیان کیا جا رہا ہے، لیکن فی الوقت میں سرسری بتاتا ہوں۔ یعنی یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، ٹالرنس کرتے ہیں، عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بھائی چارگی دکھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے معاملات کے اندر جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
اچھا، اسلامی معاشرے کے حوالے سے تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کا دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس دیا ہوا ہے سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی، یعنی اسلامی نظریے کے ماخذ کیا ہیں، کن کن چیزوں سے جو ہے اسلامی نظریہ بنتا ہے، جس کے 3 پوائنٹس ہمارے پاس ہیں: دا ہولی قرآن یعنی قرآن مجید، سننا یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹریڈیشنز اینڈ کلچرل ویلیوز یعنی روایتی اور ثقافتی اہمیت۔ اب اس کو جو ہے پڑھتے ہیں ہم۔ اسلامی نظریے کا سب سے پہلا جو ماخذ ہے، سب سے پہلا جو رکن ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر زندگی گزارنے کے اور زندگی میں ہونے والے تمام معاملات کے اندر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، چاہے وہ معاملات جو ہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ اخروی ہوں، چاہے وہ معاملات اکنومیکلی حوالے سے ہو، یعنی معاشی حوالے سے ہو، ثقافتی حوالے سے ہو، سماجی حوالے سے ہو، یا زندگی کے اندر باریک باریک جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہو، ان تمام کے اندر جو قرآن مجید ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے سننا۔ سننا مطلب ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہیں ان کو پریکٹیکلی حوالے سے یعنی عملی طور پر جو کر کے دکھائے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے تمام کام کو جو ہے ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ان جو ہے وہ چیزوں کو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا کی ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور بہترین تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے ٹریڈیشن اینڈ کلچرل ویلیوز، یعنی روایتی اور ثقافتی اہمیت۔ روایتی ثقافتی اہمیت سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی رسم و رواج کرتے ہیں، چاہے وہ رسم و رواج خوشی کے موقع پر ہوں یا غم کے موقع پر ہوں، ان تمام رسم و رواج کے اندر ہم اسلامی سنت کو، اسلامی جو ہے قوانین کو پرے رکھ کر یا اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے جو ان گیدرنگس کو، ان جو ہے وہ معاملات کو یا ان جو سرمنیز کو جو ہے وہ نبھا نہیں سکتے۔ ہمیں جتنے بھی سرمنیز، جتنے بھی گیدرنگس نبھانی ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ کلچر اپنانے ہیں یا جتنے بھی ٹریڈیشنس اپنانے ہیں، وہ تمام کے تمام اسلام کے مطابق ہوں، اسلام کے منافی کوئی بھی چیز نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی، یعنی نظریے کی اہمیت۔ نظریے کی اہمیت کیا ہے، ہم اس کو ہی پڑھتے ہیں۔ نظریے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جب انسان کا نظریہ ایک ہو جاتا ہے یا انسان کا نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ رہن سہن، اس کے سوچنے کی صلاحیت، اس کا ہر چیز جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ قومی قوت پیدا کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے اگر ہمارا نظریہ ایک ہو جائے گا تو ہماری قوت بھی ایک ہو جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ کے گھر کے اندر کوئی اوکیجن ہے، ٹھیک ہے، اب جتنے بھی ممبرز آپ کے گھر کے اندر رہتے ہیں ان تمام کی سوچ ایک ہو جائے گی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس طرح سے کام کرنا ہے، تو ہمارے اندر جو ہے قوت، ایک طاقت پیدا ہو جائے گی اور ہم مل کر اس چیز کو حاصل بھی کر لیں گے، اور اس جو ہے وہ جو بھی کام ہوگا اس کو جو ہے وہ مکمل بھی کر لیں گے اور پار بھی لگا دیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ نظریہ لوگوں کے سوچ کو، ان کے ایکشنز کو جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ اس طرح کا کام کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارا نظریہ یہ ہوگا کہ ہم اسلام کے مطابق چلنا ہے تو ہمارا سارا کا سارا جو فوکس ہوگا وہ اسی بیس پر ہوگا، اور ہمارے جتنے بھی جو کارکردگی ہوں گی وہ تمام کے تمام اسلامک کوآرڈینیٹس کے مطابق ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے یا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ اسٹرگل کرنے کی جو ہے وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ ہاں یہ چیز ہمیں حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، تمام لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں پاکستان حاصل کرنا ہے، تو لوگوں نے اس کے لیے جد و جہد بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لیڈرز کی چوائس کے لیے، یعنی ہم اگر اپنے رہنما کو چننا ہے تو اس چیز کے لیے بھی جو ہے وہ ہم اپنے نظریے کو جو ہے بنیاد رکھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا نظریہ اگر جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ بندہ ہم پر جو ہے وہ لیڈر بن کے آئے یا لیڈرشپ کرے جو کہ اسلامی قوانین کو فالو کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر یہ احساس جو ہے وہ آزادی پیدا کرتی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے کلچر اینڈ ٹریڈیشنس کو فالو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور بھی بہت سارے طریقوں سے جو ہے وہ معاونت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا، کانٹینٹس آف آئیڈیالوجی، نظریے کے مقاصد۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کے اندر کامن ریلیجن، یعنی مذہب کا ایک ہونا، سب کا مذہب جو ہے سیم ہونا۔ ریلیجن جو ہے وہ ایک بائنڈنگ فورس ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو متحد کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے مذہب الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں،
لیکن جہاں پر ہمارا مذہب ایک ہو جائے گا تو ہمارے اختلافات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ ہمیں فورس کرے گا یا جو ہے وہ ہمیں پش اپ کرے گا کہ ہم جو ہے وہ فلاں مقصد کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وقف کریں۔ اس کے بعد کلچر کا سیم ہونا، سم ٹائمز جو ہمارے کلچر الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی ٹریڈیشنس الگ الگ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو کسی اور کلچر کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں جب ہمارا کلچر ایک ہو جائے گا یا ہمارا جو ہے وہ ٹریڈیشن ایک ہو جائے گا تو اس بنا پر بھی جو ہے وہ ہم اپنے کسٹمز اور ٹریڈیشنس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وقف کریں گے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسٹمز ٹریڈیشنس کو جو ہے وہ پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کامن کوز، یعنی مقصد ہمارا ایک ہونا چاہیے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب ہمارا مقصد پاکستان کو حاصل کرنا تھا تو اس مقصد کے پیش نظر ہم متحد ہو گئے تھے اور اسی کے لیے کوشاں تھے۔ اس کے بعد ڈیڈیکیشن۔ اب ڈیڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مقاصد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان مقاصد کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے سے ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں ان کو قربان کریں۔ اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، چاہے ہم اپنی زندگی کے اندر جو باریک باریک چیزیں بھی حاصل کرتے ہیں یا چنندے چیزیں حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے والد کو آپ کو گھر چلانا ہے تو گھر چلانے کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر وہ سروس دے رہے ہوتے ہیں۔ جب کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کاروبار کے اندر بھی وقت دے رہے ہوتے ہیں یا محنت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے وہ ان کا جو مقصد ہے اپنے گھر کو چلانا اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا، وہ مقصد وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو اپنے کنسرن ٹیچر سے آپ کو رابطہ کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس فلاں چیز کا مقصد کیا ہے یا یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں، یہ چیز سمجھا دیں۔ چلیں اگلی ویڈیو کے لیے آپ جو ہے وہ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک اللہ حافظ۔